السلام علیکم. ویلکم ٹو مائی چینل بزم جگنو، اے چینل فار آڈیو بکس لورز. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ ناول سنیں اور انجوائے کر سکیں، اور ساتھ ہی ساتھ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں. اور چلتے ہیں اپنے آج کے ناول کی طرف. آج کا ناول ہے میرے ساحر سے کچھ کہو، اور اس کو تحریر کیا ہے شازیہ چودھری نے. میری زندگی کی بے رنگ سپاٹ اور بے کشش صبحوں کی طرح وہ بھی ایک عام سی روایتی صبح تھی، مگر اتنی بے کیف اور ملگجی سی کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ اس کا جواب میرا دل ہی دے سکتا تھا، دل جو نارسائی کے کرب تلے پڑا سسکیاں لے رہا تھا، دل جو انتقام اور بے بسی کی سرخ آگ میں جل رہا تھا، دل جہاں اداسی اور ویرانی کے اندھیرے رقصاں تھے، دل جہاں سے زندگی کی ہر مسرت رخصت ہو چکی تھی. کتنا بے چارہ تھا میرا دل، میرے اندر ہی کی طرح خالی، کھوکھلا اور تشنہ کام. میں بے دلی سے کھڑکیوں کے دبیز پردے ہٹاتا ہوا تساہل سے اٹھ بیٹھا. صبح اپنے تمام تر آثار و شواہد اور ہنگامہ خیزی کے ہمراہ روشن ہو چکی تھی. ہر کسی کو اپنی اپنی جگہ جلدی پہنچنے کی دھن سوار تھی. سیما آپا آرمی میں ڈاکٹر ہیں، انہیں CMH پہنچنے کی جلدی تھی. سیما آپا سے بڑے راحت بائی فیکٹری جانے کے لیے تیار کھڑے تھے. ان کی بیوی سریا بھابی اپنے بچوں کیسر اور گڑیا کو اسکول بھیجنے کے لیے تیاری کر رہی تھی. سرفراز بھیا ہاتھ میں ٹائی سنبھالے اپنی نئی نویلی دلہن کو پکار رہے تھے. ایاز حساب کتاب کا کھاتا کھولے ڈائننگ ٹیبل پر رجسٹر رکھے جھکا ہوا تھا. امی جان تخت پر بیٹھی سرفراز بھیا کی دلہن سمرا سے کچھ کہہ رہی تھی، اور ابا جان لاؤنج میں ٹی وی کے آگے ڈٹے شوق و ذوق سے صبح کی نشریات دیکھ رہے تھے. ہر شخص اپنے آپ میں گم تھا، ہر کسی کی اپنی دنیا تھی جس میں وہ شاد و آباد اور خوب مگن تھے. ایک میں تھا تنہا، تشنہ اور تارکت دنیا، اپنے آپ کو بھی اجنبی اور غیر محسوس ہوتا تھا، یوں جیسے بغیر بنیاد کے مکان ہو، جیسے بغیر درخت کے شاخیں، یا پھر یوں جیسے ڈار سے بچھڑی کونچ. جانے جبنیت اور تنہائی کی یہ دنیا دل کی بستی میں آباد کاری کے نتیجے میں ہاتھ آئی تھی یا ازل سے میرے ساتھ چل رہی تھی، یہ فیصلہ مجھ سے آج تک نہ ہو سکا تھا. مگر یہ بات طے تھی کہ اس بڑے پورے پرتعیش محل جیسے گھر میں کسی دل میں میرے لیے نرم گوشہ اور اپنائیت بھری پناہ نہ تھی. مجھ سے کسی کو کوئی ہمدردی یا چاہت نہ تھی. میرے دل کے اجڑے بکھرے نگر تک کسی کی رسائی نہ تھی. جب سے تنزیلہ رحمان میری زندگی میں بہار بن کر آئی تھی، میرے گھر والوں کی نظریں یک بہ یک بدلتی چلی گئی تھیں. ان کے انداز بیگانے اور چہرے درشت ہوتے گئے تھے، اس لیے کہ وہ میری تایا زاد اور بچپن کی منگیتر ماہرہ کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں دیکھ سکتے تھے. وہ ہر صورت ماہرہ کو اس گھر میں بہو کی حیثیت سے چلتا پھرتا دیکھنا چاہتے تھے. ایک تو یہ کہ وہ سگے تایا کی بیٹی تھی، دوسرے بچپن کی منگ، اور تیسرا سب سے اہم سبب یہ تھا کہ ایاز کا رشتہ تایا کی ماہرہ سے بڑی طاہرہ سے ایاز کی خواہش پر طے کرنے کے بارے میں گھر میں صلاح مشورے ہو رہے تھے. ایسے میں ماہرہ سے رشتہ توڑنے کا مطلب یہ تھا کہ دونوں رشتوں سے جواب مل جائے، اور ایاز ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا. وہ جی جان سے طاہرہ کا دیوانہ تھا. کتنی عجیب بات تھی، ایاز جو مجھ سے 2.5 برس بڑا تھا، اس نے بھی وہی جرم کیا تھا، یعنی جرم محبت، مگر خاندان والے اسے معطوب کرنے کے بجائے الٹا اس کا ساتھ دے رہے تھے، اور دل سے خواہاں تھے کہ اس کی محبت ضرور کامیابی حاصل کرے. اس کے برعکس میں تنزیلہ رحمان کی چاہ کر کے گویا کوئی عظیم گناہ کر بیٹھا تھا. میرا جرم بھی وہی تھا، مگر اس کی سزا ایاز کے بالکل برعکس تھی. ایاز کو تو اس کا جرم معتبر بنا گیا تھا، جبکہ مجھے یہ جرم معتوب ٹھہرایا گیا تھا. 2 سال قبل جب میں نے FSC کے بعد انجینئرنگ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تو یہیں مجھے تنزیلہ رحمان ٹکرا گئی. وہ ٹیکسٹائل کے شعبے میں تھی اور مجھ سے 2 سال سینئر تھی. نظر و دل نے
پہلی ہی ملاقات میں ایک دوسرے کے حق میں فیصلہ دے دیا اور دو دل ایک ہی لے پہ دھڑکنے لگے۔ 2 سال محبت کے ہنڈولے میں جھولتے گزر گئے، اور اب جب کہ اس کی محبت میری رگ رگ میں خون بن کر دوڑ رہی تھی تو اچانک ہی وقت کی ساکن جھیل میں ایک پتھر آن گرا۔ ابا جان اور امی ایاز کا رشتہ طاہرہ کے لیے کرنا چاہتے تھے، مگر اس سے قبل وہ میرا اور ماہرہ کا نکاح کرنا چاہتے تھے، کیونکہ تایا جان کی طرف سے بھی یہی اصرار تھا۔ ہر چند کہ میں اور ماہرہ اپنی اپنی جگہ گھر میں سب سے آخری اولاد تھے، اور اصولاً پہلے ایاز کی منگنی یا شادی کا سوچنا چاہیے تھا، مگر چونکہ ماہرہ کی پیدائش کے وقت ہی امی تائی اماں سے اسے میرے لیے مانگ چکی تھیں، اس لیے یہ رشتہ مدتوں سے طے ہو چکا تھا، اور اس حساب سے اس کو پہلے نپٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ حالانکہ ابھی میری عمر ہی کیا تھی، ابھی انجینئرنگ مکمل ہونے کے لیے 3 سال کا عرصہ درکار تھا۔ میں نے اس کو بنیاد بنا کر احتجاج بھی کیا، مگر امی نے سہولت سے یہ احتجاج رد کر دیا۔ یہ تعلیم وغیرہ تو تمہارا اپنا شوق ہے، وگرنہ تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ اپنی فیکٹری ہے، اتنا بڑا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، تم آج یونیورسٹی چھوڑ کے بھائیوں کے ساتھ اپنا کاروبار شروع کر لو۔ بھلے سے تمہارے بھائیوں نے کون سی بڑی بڑی ڈگریاں لے رکھی ہیں، یہ اپنا راحت اور سرفراز میٹرک پاس ہیں۔ ایاز نے FA کرنے کے بعد سٹور سنبھال لیا تھا، تم نے تو ان سے زیادہ علم حاصل کر لیا ہے، اور سچ پوچھو تو بچے، تمہیں اتنی مغز ماری کی ضرورت بھی کیا ہے؟ ہم نے کون سی نوکری کروانی ہے؟ اپنا بزنس ہے، تمہیں کس چیز کی کمی ہے؟ اور یہ سچ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معاشی اعتبار سے ہمارا شمار شہر کے کھاتے پیتے متمول افراد میں ہوتا تھا، بلکہ اپنے خاندان برادری میں سب سے زیادہ خوشحال ہم ہی تھے۔ تایا اکبر اپنی آل اولاد سمیت اسلام آباد میں رہتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا ابتسار کسی بڑی کمپنی میں ایک شعبے کا انچارج تھا۔ اسی کے بل بوتے پر 6 بہنوں اور 3 بھائیوں پر مشتمل یہ گھرانہ چل رہا تھا۔ ابتسار بھائی سے چھوٹا، اظہار ان دنوں باہر جانے کے چکروں میں تھا۔ 3 بڑی بہنیں تو اپنے گھر کی ہو چکی تھیں اور بال بچے دار تھیں۔ باقی 3 میں سے ایک کا نکاح سعودیہ میں رشتے برادری کے ایک بندے سے ہو چکا تھا۔ پیچھے طاہرہ اور ماہرہ رہ گئی تھی۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر تنزیلہ رحمان سے ایفائے عہد نبھانے کا اعلان کر چکا تھا، اور اسی روز سے گھر میں زبردست جنگ شروع ہو گئی تھی۔ ہر کوئی مقدور بھر لان تان کر چکا تو پیار محبت سے کام لے کر مجھے راضی کرنے لگا، مگر میں بھلا اپنی زندگی کو کیسے ہار سکتا تھا؟ میں اپنا آپ کو کیسے خود اپنے ہاتھوں دفن کر دیتا؟ تنزیلہ، جس نے مجھے زندگی سے پیار کرنا سکھایا تھا، جس کی قربت میں مجھے پہلی بار یہ ادراک ہوا کہ پیار کسے کہتے ہیں، جس نے میری سونی بے رنگ اور ویران زندگی میں رنگ ہی رنگ بھر دیے تھے، جس سے مل کر زندگی پیاری لگنے لگی تھی، جس کی ایک جھلک میرا پور پور سیراب کر دیتی تھی، جس کی ایک نگاہ محبوبی مجھے خود اپنی نگاہوں میں مغرور بنا دیا کرتی تھی، جس کی ہنسی میرے انگ انگ میں گلاب کھلا دیتی تھی، جس کی موجودگی مجھے 2 جہاں کے درد و غم بھلا دیتی تھی۔ اس کے جذبات، اس کی شدتیں، اس کی چاہتیں، اس کے پیار کے ہزار ہر رفتہ پیوستہ انداز، بھلا انہیں کھو کر میں جی سکتا تھا؟ میں کیسے دستبردار ہو سکتا تھا اپنی متاع جان سے؟ وہی تو تھی جس نے مجھے صحیح معنوں میں پیار کی لذت سے آشنا کر دیا تھا۔ ثریا بیگم پوچھ رہی ہیں، ناشتہ کمرے میں کریں گے یا حال کمرے میں آئیں گے؟ ہماری خاندانی ملازمہ ہاجرہ دروازہ بجا کر کمرے میں چلی آئی تھی۔ میں نے بیزاری سے اس کی صورت دیکھی اور برا سا منہ بنا کر کہا، میرے کھانے کی تو جیسے بڑی فکریں لگی ہوئی ہیں، کچھ نہیں چاہیے مجھے، جا 1 کپ چائے لا دے بس۔ میرے لہجے میں جھنجھلاہٹ اور تحقیر تھی۔ جب انسان کا اندر ابل رہا ہو تو یوں ہی ہر کسی پر الٹ پڑتا ہے۔ ہاجرہ میرا بگڑا موڈ دے کر سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی۔ امی اسے 5-6 سال قبل گاؤں سے لائی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا خاوند الہی بخش تھا، جو گھر کا سودا سلف لانے، خواتین کے لیے ڈرائیوری کرنے، لان کی دیکھ بھال کرنے اور صفائی ستھرائی میں اپنی بیوی کا ہاتھ بٹانے میں مامور تھا۔ ہمارا بنیادی تعلق تو گاؤں سے ہی تھا، ساری برادری ادھر ہی بستی تھی۔ یہ اتفاق تھا کہ ابا جان کا زمینداری میں جی نہ لگا تو کاروبار کرنے کی غرض سے لاہور شہر آ گئے۔ یہاں ایسا بزنس سیٹ ہوا
کہ پھر یہیں گھر بنا کر اپنی فیملی کو بلوا لیا۔ اس وقت راحت بائی اور سرفراز بھیا بہت چھوٹے سے تھے، سیما آپا گود میں تھی، ایاز اور میں البتہ لاہور شہر میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ اب تو 20-25 برس ہو گئے تھے شہر میں آباد ہوئے، تو رہن سہن اور نشست و برخاست کے طریقے بھی بدل گئے تھے۔ تاہم تھوڑی بہت جھلک بہرحال پائی جاتی تھی۔ امی اور ابا جان تو اپنے گاؤں کے رشتہ داروں میں گھل مل کر ان جیسے ہی بن جاتے تھے۔ ہم بچے بہرحال کسی نہ کسی لحاظ سے اپنے کزنز میں ممتاز رہتے تھے۔ اکبر تایا اپنی فیملی سمیت گاؤں میں ہی ہوتے تھے پہلے۔ 8-10 سال قبل ان کے سب سے بڑے بیٹے ابتسار کو اسلام آباد میں نوکری کیا ملی، گویا گھر والوں کی قسمت بدل گئی۔ ابتسار بھائی نے اسلام آباد میں کرائے کا مکان لے کر آہستہ آہستہ ساری فیملی کو تایا اور تائی سمیت شہر بلوا لیا۔ تایا اکبر اور ان کی فیملی شہر جا کر نت نئی سہولتوں کے اس طرح عادی ہو گئے کہ پھر گاؤں پلٹنے کا نام ہی نہیں لیا۔ ہم لوگ سال میں اہم تہواروں پر 4-6 دفعہ ضرور چکر لگاتے رہتے تھے گاؤں کا۔ میں عجیب چڑچڑے سے انداز میں باتھ روم میں گھس گیا، پھر سیاہ ہاف بازوؤں والی شرٹ اور سفید جینز میں ملبوس، گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا۔ یہ آئینے پر اس قدر گرد پڑی ہوئی ہے، نظر نہیں آئی کبھی تجھ کو؟ ہاجرہ چائے کا کپ دینے آئی تو میری پیشانی کی لکیریں اور کڑے تیور اسے سہمانے لگے۔ وہ جی، میں نے بھی کل ہی تو صفائی کی تھی خود اپنے ہاتھوں سے، میں دوبارہ کر دیتی ہوں۔ وہ گھبراتی لرزتی کانپتی اپنے دوپٹے سے ہی آئینہ صاف کرنے لگی۔ اسٹوپڈ، میرے سامنے سے تو ہٹو اب، پھر کرتی رہنا، مجھے پہلے ہی دیر ہو رہی ہے۔ میں بے حساب برس پڑا تھا، اور ٹوائلٹ میں باتھ سوپ ختم ہونے کے قریب ہے، یہ کیا نظر آئے گا تمہیں؟ دفتن مجھے یاد آ گیا، گویا ہاجرہ کی نئے سرے سے شامت آ گئی۔ کتنی بار کہا ہے باتھ روم کی صفائی کرتے ہوئے ضرورت کی تمام چیزیں چیک کر لیا کرو۔ میرا شیمپو بھی 2-4 دفعہ کا مہمان ہے، وہ بھی نہیں منگوایا ہوگا الہی بخش سے۔ ہاں بھئی، اس گھر میں کسی کو پرواہ ہے میری ضروریات کی؟ میں کھول ہی تو گیا تھا غصے سے۔ وہ غریب فوراً صفائیاں دینے لگی۔ نہیں جی نہیں، الہی بخش کل ہی آپ کے پسندیدہ شیمپو کی 2 بوتلیں لایا ہے، بڑی بیگم نے منگوائی تھیں کہہ کر، اور جی آپ کی پسند کے صابن کی 6 ٹکیاں آج صبح ہی سریا بیگم نے مجھے دی تھیں آپ کے باتھ روم کی کیبنٹ میں رکھنے کے لیے۔ میں ہمیشہ امپورٹڈ باتھ سوپ استعمال کرتا تھا اور اس معاملے میں بہت حساس تھا۔ میرا صابن، میرا ٹاول، میرا شیمپو، میرا باتھ روم اور میرا بیڈ، کوئی اور استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ میری چیز صرف میری تھی، بلا شرکت غیرے۔ اس سلسلے میں میں بہت اسٹرکٹ تھا، اپنی چیز پر کسی کی بری نظر بھی گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ خالی چائے میدے میں انڈیل کے جا رہے ہو، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ بندہ ڈھنگ سے پیٹ تو بھر لے۔ رسٹ واچ کلائی پر باندھ کر 2-4 کتابیں بغل میں دبا کے اپنے ٹریل کی چابیاں ہاتھ میں جلاتا ہوا میں لاپرواہی سے لاؤنج پار کرنے کو تھا، جب امی کی یک بستہ ناگوار آواز کان میں پڑی۔ کیا فرق پڑتا ہے پھر آپ کو اس سے غرض؟ بقول آپ لوگ مجھے میرے حال پہ چھوڑ چکے ہیں، میں نے تپتے ہوئے سرد انداز میں کہہ کر بے نیازی سے آگے بڑھتے ہوئے کنکھیوں سے ان کا رد عمل جانچا۔ ان کے چہرے سے غضب جھلکنے لگا تھا، برہمی سے ہونٹ چباتے ہوئے بمشکل خود کو کچھ کہنے سے باز رکھے ہوئے تھی۔ کیوں ستاتے ہو ہمیں تحریم؟ گھر بھر کو ٹینشن میں مبتلا کر رکھا ہے۔ سیما آپا نے اپنا اوور آل بازو پر ڈالتے ہوئے پرس میں سے گاگلز تلاش کرتے سمے ایک لمحے کو سر اٹھا کر میری سمت شکوہ کناں نظروں سے دیکھا۔ میرے لبوں پر ایک زخمی استہزائیہ مسکراہٹ تہنے لگی۔ ستایا تو مجھے جا رہا ہے، اور وہ بھی ناحق۔ ایک کو ایک ہی قصور کے بدلے پھولوں کے گہنے اور دوسرے کو ذلتوں کے ہار ملے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میرا لہجہ تلخ ہو گیا، آنکھوں کے آگے دھواں سا بھر گیا تھا۔ اس نے خاندان کی لڑکی کو پسند کیا ہے، اور پھر ہمارا شروع سے ارادہ بھی تھا طاہرہ کے لیے۔ ابا جان نے ٹی وی اسکرین سے نظر اٹھا کر وہ سیلی نگاہ مجھ پر ڈالتے ہوئے لقمہ دیا۔ اچھا، گویا خاندان کی لڑکی پسند کرنا عین کار ثواب ہے۔ وہ غالباً کوئی مقدس روح، کوئی پاکیزہ حور ہوتی ہے، آسمان سے اتری ہوئی۔ میرے انداز میں طنز کے سوا کچھ نہ تھا۔ ابا جان اشتعال میں آ گئے، لگے تن فن کرنے۔ تم تو ہو ہی ناخلف اور نافرمان، وہ جھاگ اڑانے لگے۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا، اس تعلیم نے تمہیں کچھ نہیں دینا سوائے بدتمیزی اور عیاشی کے۔
مفت کا پیسہ بھی برباد ہو رہا ہے۔ ایاز کو دیکھ لو، تم سے صرف 2.5 برس بڑا ہے اور اتنا بڑا اسٹور چلا رہا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہے، اور تم تو بس اسی لیے پیدا ہوئے ہو، پرائے دھن پر اکڑنے کے لیے۔ جب خود کماؤ گے نا تو پتہ چلے گا بھائیوں کی اور باپ کی کمائی پر عیش اڑانا کتنا آسان ہوا کرتا ہے۔ میرا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ میری مردانگی، غیرت اور خودداری پر گویا تازیانہ لگا تھا۔ ٹھیک ہے، مت کیجیے مجھ پر اتنی مہربانیاں، میں خود اپنا خرچہ اٹھا لیتا ہوں، شام کو کہیں محنت مزدوری کر لوں گا۔ آپ اور بائی صاحبان اپنے احسانات اور نوازشیں سمیٹ لیجیے، بے شک۔ میں آنن فانن فیصلہ کن مرحلے پر پہنچ گیا تھا۔ آپ بھی کمال کرتے ہیں، بات کو کدھر سے کدھر پہنچا دیتے ہیں۔ امی میرے اس فیصلے پر فوراً چیں بچیں ہو کر ابا جان کو گھورنے لگی۔ اولاد کو پڑھانا لکھانا، اس کا مستقبل سنوارنا کوئی احسان ہوا کرتا ہے؟ یہ تو ماں باپ کا فرض ہوتا ہے۔ اور تم نے خبردار جو محنت مزدوری کا سوچا بھی، تمہارے ابا جان کا تو وہ تیرا ہے، سیدھی بات کہنے کے لیے بھی اسے الٹے سرے سے ہی کہیں گے۔ موضوع کچھ اور ہوتا ہے اور یہ کچھ اور لے بیٹھتے ہیں۔ اور اس سے پہلے کہ دفن شدہ موضوع نئے سرے سے تازہ کیا جاتا، میں بیرونی دروازے کی سمت بڑھ گیا۔ البتہ ابا جان کی استہزائیہ بڑبڑاہٹ نے یہاں تک بھی میرا پیچھا کیا تھا۔ جیسے کر ہی لے گا نا محنت مزدوری، بلا نواب کی اولاد ایسے گھٹیا کام کر سکتی ہے؟ ہل کے پانی پینا تو گوارا نہیں اور محنت مزدوری ضرور ہی کریں گے۔ میری کن پٹیاں سلگنے لگیں۔ اپنا نیا نکور موٹر بائیک سٹارٹ کرتے سمے میرے ہونٹ سختی سے ایک دوسرے پہ جمے ہوئے تھے۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی میری نگاہیں محبوب و مطلوب ہستی کی تلاش میں سرگرداں ہو گئیں۔ اس غضبناک موڈ میں اس کے دیدار کی پھوار اور اس کے قرب کی خوشبو ہی مجھے ٹھنڈا کر سکتی تھی۔ تنزیلہ کی تلاش میں مختلف ڈپارٹمنٹس میں تاکہ جھانکی کرتا ہوا میں حسب معمول بے شمار سراہتی ہوئی رشک آمیز نگاہوں کی زد میں تھا۔ میں اپنے منہ میاں مٹھو بننے کا قائل تو نہیں، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ میری پرسنالٹی میں جن سے مخالف کے لیے بے پناہ کشش ہے۔ جوانی بڑے بڑوں پہ آتی ہے، مگر مجھ پر کچھ زیادہ ہی ٹوٹ کر برسی تھی، کچھ اتنا نکھار اور طلسمی چمک عطا کر گئی تھی کہ صنف نازک کے لیے مجھ میں بے پناہ جاذبیت پیدا ہو گئی تھی۔ عمر کے حساب سے ابھی میں محض 22 برس کا ہی تو تھا، مگر میرا قد بت، میرا بھرپور سراپا اور میرا فگر کڑیل شیر جوان مرد کی طرح اتنا مکمل اور جامع تھا کہ لڑکیاں تو لڑکیاں، خواتین بھی مجھے دیکھ کر ایک لمحے کو ٹھٹک جایا کرتی تھی۔ میری بڑی بڑی گہری چمکدار براؤن آنکھوں میں بقول تنزیلہ کے آدھی دنیا کا فساد چھپا ہوا تھا۔ میرے عنابی گداز رسیلے ہونٹوں پر نفس پرست لڑکیوں کی پیاسی نگاہیں بھنورے کی مانند منڈلایا کرتی تھیں۔ گہرے براؤن لہریے دار بالوں نے میری کھلتی ہوئی سرخی مائل ترد و تازہ رنگت میں غضب کا نکھار پیدا کر دیا تھا۔ زیادہ غرور تو نہیں کرنا چاہیے، مگر یہ بات طے ہے کہ میرا شمار ان مردوں میں ہوتا تھا جن کے سراپے کی پور پور میں جن سے مخالف کے لیے غضب کی کشش اور دلکشی ہوتی ہے۔ میں سرتاپا صنف ناز کو مسحور و مخمور کر دینے کے ہتھیاروں سے لیس تھا۔ اس کا احساس مجھے گاہے گاہے جلد بے تکلف ہو جانے والی لڑکیاں اپنی گفتگو اور انداز و اشارے سے دلاتی رہی تھیں۔ 2 سال قبل تنزیلہ سے ملاقات سے پہلے کالج میں میری کلاس فیلو ریشم، جو الٹرا ماڈرن فیملی سے تعلق رکھتی تھی، بری طرح مجھ پر فدا ہو گئی تھی۔ میرے ایک ایک عضو کی خالصتاً شاعرانہ انداز میں اس طرح تعریف کیا کرتی تھی جیسے عموماً لڑکے لڑکیوں کی کرتے ہیں۔ پہلی بار اس کی وارفتگانہ اور مجنونانہ حرکات و سکنات نے مجھ میں یہ احساس پیدا کیا تھا کہ میں ایک طلسمی مرد ہوں جس میں لڑکیوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی مقناطیسی طاقت ہے۔ اس نے بڑے بے باک انداز میں میری مردانگی، میرے سراپے اور نین نقوش کی توصیف کرتے ہوئے مجھے آگہی کی منزل پر لا کھڑا کیا تھا۔ اسی موڑ سے مجھے اپنے اندر کی خفیہ صلاحیتوں کا پتہ چلا کہ میں چاہوں تو اپنی طلسمی مردانہ طاقت کے بل بوتے پر اس دنیا کا تختہ بھی لٹ کے رکھ سکتا ہوں۔ اور پھر کچھ ہی عرصے بعد جب یونیورسٹی میں تنزیلہ سے ملاقات ہوئی تو یہ مفروضہ سچ ثابت ہو گیا۔ وہ پہلی نگاہ میں میری اسیر ہو گئی تھی۔ تنزیلہ، جس کا شباب سری دیوی کی طرح طوفانی تھا، آنکھیں مادھوری کی طرح مدہوش کن اور ساحر ہونٹ ریما کی طرح قاتلانہ دلربائی لیے ہوئے، اور بال پرانی فلموں کی اداکارہ شبنم کی طرح گھنے، ناگن کی طرح چمکیلے اور دلکش تھے۔
اگر میں اپنی صنف کا مقناطیسی مرد تھا تو وہ بھی اپنی جنس کے دیگر ارکان میں حسن کی دیوی کسی حیثیت میں جلوہ گر تھی۔ بے پناہ حسین، شعلہ سماں اور فتنہ انگیز جوانی کی مالک، ایک دم چھلکتی ہوئی تیز شراب کی بند بوتل کی طرح، جو نگاہ کے سامنے آئے تو ایمان ڈول ڈول جائے، نظر بہک بہک جائے، خمار انگ انگ میں چھلکنے لگے، ضبط کے بند ٹوٹ ٹوٹ جائیں۔ اس کا شمار ان ہوش ربا اداؤں والی حسیناؤں میں ہوتا تھا جنہیں دیکھ کر چھونے، چھو کر پکڑنے اور پکڑ کر جکڑنے کو دل چاہتا ہے۔ سچ پوچھیے تو میں بھی موقع پا کر کبھی کبھی ایسی جسارتیں کر گزرتا تھا کہ جوانی کے منہ زور سرکش بے لگام فطری جذبے تنہائی کی مشک بار قربتوں میں میرے قابو سے باہر ہو جاتے تھے، اور کچھ تنزیلہ کی حوصلہ افزائی بھی شامل حال تھی۔ وہ بھی ایسے میں شرمیلی سی سرشاری کے ساتھ خود کو میری مجنونانہ محبتوں کے سپرد کر دیا کرتی تھی، مگر بہرحال پاکیزگی کا حصار قائم رہتا تھا۔ حد پار کرنے کی کبھی جرأت نہیں کی تھی۔ بالآخر وہ الیکٹریکل کے شعبے کی دردانہ نیازی کے ہمراہ باتیں کرتی ہوئی مل گئی تھی۔ میری طرف نگاہ پڑتے ہی وہ اس سے ایکسکیوز کر کے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سبز چکن کے قیمتی لباس میں سبز کاٹن کا کلف لگا دوپٹہ سنبھالے، گلابی مخملے رخساروں پر جھولتی گنگریالی لٹوں کو سر کی ہلکی سے جنبش سے پیچھے کرتی ہوئی وہ بڑی سنجیدگی سے میرے عین سامنے آ کھڑی ہوئی۔ تم یہاں بیٹھی تھی اور میں سارا جہاں ڈھونڈ آیا۔ اس کے من موہنے دل فریب سراپے پر نظر پڑتے ہی میرے اندر برستی تپش خود بخود ٹھہر سی گئی تھی۔ دردانہ سے میری ایف ایس سی میں بڑی اچھی دوستی رہی ہے، ابھی اچانک مل گئی تو اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ تم کچھ پریشان نظر آ رہے ہو، خیریت تو ہے؟ اس نے لمحوں میں میرے برہم موڈ کا اندازہ لگا لیا تھا۔ یہ چیز ہمارے پاس کہاں ٹکنے لگی؟ میں نے تلخی سے سر جھٹکا۔ خیر چلو کہیں باہر چلتے ہیں، آرام سے بیٹھ کر بات ہوگی۔ تم بھی خلاف معمول کچھ سنجیدہ نظر آ رہی ہو۔ مجھے اس کی سنجیدگی بری طرح کھل رہی تھی۔ ہاں کچھ ایسی ہی بات ہے۔ اس کا لہجہ بجھا ہوا اور بوجھل سا تھا۔ میرے اندر کوئی اندیشہ سا لپکنے لگا، جانے کیا ہونے والا تھا۔ ہم دونوں یونیورسٹی سے باہر نکل آئے۔ اسے موٹر بائیک پر بٹھا کر میں ایک تفریحی پارک کے قدرے سنسان اور پرسکون گوشے میں لے آیا۔ گزشتہ 2 برسوں سے ہماری تفصیلی ملاقاتوں کے لیے یہی جگہ مخصوص تھی۔ گھنے درختوں کے جھنڈ میں، ٹھنڈے سکون بخش ماحول میں، اپنی جانے جانا، اپنی زندگی تنزیلہ کے ہمراہ میں خوابوں کی کیف آور پگڈنڈیوں پر چلتے چلتے بہت دور نکل جایا کرتا تھا۔ ہم دونوں دنیا مافیا سے بے خبر ہو کر ایک دوسرے میں گم ہو جایا کرتے تھے۔ ہر غم، ہر رنجیدگی ایک دوسرے کی طلسماتی قربت پا کر دور بھاگ جاتی تھی۔ مگر آج یہ ماحول اپنا جادو جگانے اور دھڑکنوں کو شوق انداز بخشنے میں ناکام ثابت ہوا تھا۔ ٹینشن اس قدر تھی کہ طبیعت بدمزہ ہو کر رہ گئی تھی۔ خلاف معمول ہم دونوں پر سنجیدگی طاری تھی۔ سبز گھاس پر 2 زانو میرے سامنے بیٹھی تنزیلہ کسی خوبصورت تصویر کی طرح ساکت نظر آ رہی تھی۔ میری الجھنوں کی تو خیر اسے خبر ہی تھی، مگر اس کے چہرے کا غیر معمولی جمود مجھے چونکائے دے رہا تھا۔ تم کس خیال میں گم ہو؟ میں نے ہاتھ اس کے سامنے لہرا کر متوجہ کیا۔ میں سوچ رہی ہوں شاید ہمارے ستارے ایک دوسرے سے خفا ہو گئے ہیں۔ پہلے تمہاری طرف سے مسئلہ پیدا ہوا تھا اور اب میری طرف سے۔ اس نے چونک کر افسردگی سے مجھے دیکھا۔ مجھے جھٹکا سا لگا۔ کیا مطلب؟ تمہاری طرف سے کیا مسئلہ کھڑا ہو گیا؟ میرے لہجے میں اضطرار تھا۔ میں نے کچھ عرصہ پہلے اسے کہا تھا کہ اپنے گھر میں ذکر کرو اور ڈکے چھپے انداز میں بیک گراؤنڈ بھی بتا دینا۔ میں طے کر چکا تھا، ابا جان اور امی راضی ہوں یا نہ ہو، تنزیلہ کو ہر صورت اپنا کر رہوں گا۔ تنزیلہ اپنے ماں باپ کی بہت لاڈلی تھی۔ باپ مل اونر تھا۔ صرف 2 ہی اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا ارسلان باہر امریکہ میں اپنا بزنس سیٹ کیے ہوئے تھا، اور اس سے چھوٹی تنزیلہ یہاں لاہور میں والدین کے پاس تھی۔ ہر طرح کے ٹھاٹ باٹ اور آزادی تھی۔ اس کی فیملی ہماری فیملی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ماڈرن، روشن خیال اور کلچرڈ تھی۔ بقول تنزیلہ کہ اس کے ممی ڈیڈی بہت فرینکنس تھی، وہ اس کی کوئی بات نہیں ٹال سکتے تھے۔ اسی کے پیش نظر میں نے تنزیلہ کے سامنے یہ حل پیش کیا تھا کہ وہ اپنے والدین سے یہ معاملہ ڈسکس کر کے انہیں اس بات پر راضی کر لے کہ وہ مجھے جیسا ہے جہاں ہے کی بنیاد پر قبول کر لیں۔ تم نے اپنے ڈیڈی سے بات کی؟
مجھے صورتحال جاننے کی سخت بے چینی ہو رہی تھی۔ ہاں، اس نے گہری سانس لے کر پیشانی پر جھولتی لٹیں پریں کی۔ پھر میری بے قراری انتہا کو چھو رہی تھی۔ تنزیلہ کا چہرہ متزلزل ہونے لگا۔ اس کی سمندر صرف آنکھوں میں نمی پگھلنے لگی۔ ڈیڈی نے خلاف توقع بہت شدید رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ پوری بات سنتے ہی ہتھے سے اکھڑ گئے۔ کہنے لگے، تمہیں آزادی دینے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم خود سے اپنا بر تلاش کر کے لے آؤ۔ ہمارے لاڈ پیار کا بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے تم نے۔ ہم تم پہ روک ٹوک نہیں کرتے، پابندیاں نہیں لگاتے، تم سے پوچھ گچھ نہیں کرتے تو کیا سمجھتی ہو کہ تمہیں شتر بے مہار بے لگام چھوڑ رکھا ہے؟ تم نے ہمارے اعتماد کو سخت ٹھیس پہنچائی ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا تحریم، وہ ڈیڈی ہی تھے۔ ان کے تیور یکسر بدل گئے تھے۔ یہ بات سن کر وہ روحان سی ہو رہی تھی۔ میں نے بہت صفائی پیش کی، بتایا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور آپ کی رضامندی سے ایک ہونا چاہتے ہیں۔ اس پر انہوں نے سختی سے کہہ دیا کہ اول تو تمہارا یہ اقدام ہی میرے نزدیک ناپسندیدہ اور غلط ہے، دوم یہ کہ لامحالہ اس لڑکے کے بارے میں ایسا سوچا بھی جائے تو مجھے وہ سرے سے اس قابل ہی نہیں لگتا۔ ابھی انجینئرنگ کا دوسرا سال ہے اس کا، تم سے بھی 2 سال جونیئر ہے، کوئی جاب نہیں، کوئی تجربہ نہیں، اسے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونے کے لیے ایک طویل مدت درکار ہے۔ سوئم یہ کہ اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ، خصوصاً گھر والوں کی ناراضگی اور خاندانی مسائل ایسے ہیں کہ اس پر پرپوزل کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ اگر وہ لڑکا کسی اعلیٰ جاب پر ہوتا یا کسی بزنس میں لگا ہوتا اور اس کے والدین پوری رضامندی سے پرپوزل لے کر آتے تب اور کیا جا سکتا تھا۔ موجودہ صورتحال میں قیامت تک ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ تنزیلہ کے ڈیڈی کے خیالات سن کر میرا چہرہ شدت غیظ سے سرخ پڑتا گیا۔ میری حد سے زیادہ خوددار، انا پسند اور ضدی طبیعت پر اس کے ڈیڈی کا تبصرہ سخت شاق گزرا تھا۔ تنزیلہ بھی میرا رد عمل جانچ رہی تھی۔ وہ معذرت خواہانہ انداز میں میری گلابی مائل مضبوط بھاری ہاتھ تھام کر دباتے ہوئے لجاجت سے بولی، پلیز تحریم، تم دل پر مت لو ان باتوں کو۔ یقین کرو، مجھے خود بھی بہت صدمہ ہوا تھا ڈیڈی کے درشت انداز پر۔ انہوں نے تو جھڑک کر یا ڈانٹ کر کبھی مجھ سے بات نہیں کی تھی آج تک، اور اس سے بڑھ کر افسوسناک بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھ پر آئندہ تم سے ملنے پر پابندی لگا دی ہے۔ کل ممی سے کہہ رہے تھے، اس سے کہو بہت ہے جتنا اس نے پڑھ لیا ہے، اب کوئی ضرورت نہیں یونیورسٹی جانے کی۔ آج بھی بہت مشکل سے آئی ہوں، مجھے تمہاری پریشانی کا اندازہ تھا، تمہیں صورتحال سے آگاہ کرنا بھی تو لازم تھا۔ اور خبر ہے، ڈیڈی نے ممی سے کہا ہے کہ میرے لیے آنے والے پرپوزل کا سنجیدگی سے جائزہ لے کر کسی ایک کے ساتھ بات طے کر دی جائے۔ کچھ ہفتوں بعد وہ سر جھکائے انگلیاں مسل رہی تھی۔ کیا؟ مجھ پر جیسے کوئی آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ صدمے سے گنگ حالت میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ تابڑ توڑ حملوں نے جیسے حواس ہی چھین لیے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا، میرے بے یقین ضدی لہجے میں ہراس در آیا تھا۔ مجھے تو خود یقین نہیں آتا تحریم، وہ بے چارگی سے بولی۔ میں بھلا کیا کروں گی تمہارے بغیر، کیسے جی پاؤں گی؟ وہ میرے کندھے سے پیشانی ٹیک کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ میرے اندر جیسے ابال اٹھ رہے تھے، یوں لگ رہا تھا دل کسی نے مٹھی میں لے کر بینچ ڈالا ہو۔ حواس کچھ اس طرح منتشر ہوئے تھے کہ روتی ہوئی تنزیلہ کو دلاسا دینے کے لیے بھی الفاظ نہیں سوجھ رہے تھے۔ عجیب بے دھیانی کے عالم میں سوچوں کے اصدام سے الجھ رہا تھا۔ سنو تنزیلہ، ہم کورٹ میرج کر لیتے ہیں۔ یکا یک میرے ذہن میں ترکیب کا کندہ لپکا تھا۔ کورٹ میرج؟ وہ جیسے کرنٹ کھا کر مجھ سے الگ ہو گئی اور ہکا بکا میرا چہرہ دیکھنے لگی۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ اس نے بے اختیار نفی میں سر ہلایا تھا۔ کیا تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے؟ میں نے بگڑ کر سوال کیا۔ تم سے نہیں ہوگی تو اور کس سے ہوگی؟ اس کے واری ہو جانے والے بے ساختہ اظہار نے میرے شعلہ بار بھڑکتے ہوئے تیوروں کو پانی بنا دیا۔ اندر تک سرشاری اتر آئی تھی۔ اس کے لہجے کا مان اور نگاہ سے چھلکتی نرم نرم چاہت بھری شدتیں میرے دل پر پھوار بن کر برسنے لگی۔ میں سیر سا ہو گیا۔ مگر تحریم، ہم کورٹ میرج کیسے کر سکتے ہیں؟ تم سوچو، میرے ڈیڈی، ارسلان بھائی اور پھر تمہارے گھر والوں اور تمہارے بھائیوں پر کیا بیتے گی؟ کتنی رسوائی ہوگی، شہر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آخر کو ہمیں رہنا تو یہی ہے نا؟ وہ سہج سہج مجھے سمجھا رہی تھی، اور یہ سچ ہی تھا۔ خود میں بھی اتنی بڑی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ اس حد تک انتہائی قدم اٹھانا ہم دونوں کے لیے ہی ممکن نہیں تھا۔
پھر کیا کیا جائے؟ میں گو مگو کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا، حالات سے سمجھوتا۔ اس نے کہا بھرتے ہوئے حسرت زدہ تھکے تھکے لہجے میں جواب دیا۔ میرا دل کٹ سا گیا۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ تو پھر کسی طرح اپنے والدین کو راضی کر لو اور ایک بار ڈیڈی سے مل کر انہیں قائل کر لو، تب ہی کوئی صورت نکل سکتی ہے۔ مگر ایسا نہ ہو سکا۔ رحمان صاحب سے 3-4 بار ملا، انہیں قائل کرنے کی اپنی سی کوشش کی۔ انہوں نے تحقیر برے کھردرے انداز میں معذرت کر لی اور ساتھ ہی یہ منحوس خبر بھی سنائی کہ وہ عن قریب تنزیلہ کا رشتہ طے کرنے والے ہیں۔ میں نے ابا جان اور امی کو ساری صورتحال واضح طور پر بتاتے ہوئے اپنے موقف کا بھرپور دفاع کیا، مگر وہ لوگ کسی صورت مائرہ سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اگر تنزیلہ سے میری شادی نہیں ہوگی تو پھر کسی سے بھی نہیں ہوگی۔ میں نے آخری حربے کے طور پر بچا کر رکھا ہوا یہ تیر بھی ترکش سے نکال لیا، مگر ادھر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ مرضی ہے تمہاری، مگر تم بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ وہ لڑکی کبھی بہو بن کر ہمارے گھر نہیں آئے گی، امی نے 2 ٹوک کہا تھا۔ تنزیلہ کافی دنوں سے یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی اور میں اس کی جدائی میں دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ پھر ایک روز الیکٹریکل شعبے والی دردانہ نیازی نے مجھے نیلے رنگ کے لفافے میں بند ایک خط لا تھمایا۔ دردانہ تنزیلہ کے گھر کے قریب ہی رہتی تھی، گویا اس پر یونیورسٹی آنے کی پابندی لگ چکی تھی اور اب آخری حربے کے طور پر اس نے دردانہ کو پیامبر بنایا تھا۔ میں نے بے چینی سے خط کھول کر پڑھا۔ عزیزت جان تحریم، تمہیں دیکھے ہوئے آج ٹھیک 1 ہفتہ گزر چکا ہے اور حیرت ہے اس کے باوجود دل کی دھڑکنیں ابھی تک چل رہی ہیں۔ یہ 1 ہفتہ کس عذاب میں گزرا ہے یہ میرا دل ہی جانتا ہے۔ صبح اٹھتی ہوں تو شام کا انتظار، اور شام ہو جائے تو صبح کا سورج طلوع ہونے کے لیے بے قراری۔ وقت کاٹے نہیں کٹ رہا۔ 1 ہفتہ لگ ہو کے کاٹنا مشکل ہو رہا ہے۔ سوچتی ہوں ساری زندگی کیسے گزر سکے گی تم بھی۔ تمہیں خبر ہے تحریم، ڈیڈی نے میرا رشتہ انگلینڈ میں مقیم کسی بزنس مین جمال احمد سے طے کر دیا ہے۔ تحریم، کیا اب بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ کوئی راہ، کوئی دریچہ، کوئی امید کی کرن، کچھ تو باقی ہوگا۔ ڈیڈی کو شاید مجھ سے بغاوت کا خدشہ ہوگا جو انہوں نے مجھ پر پہرے بٹھا دیے ہیں۔ باہر جانے کی آزادی ختم، فون میں اٹینڈ نہیں کر سکتی۔ سوچ سوچ کے دردانہ کو رازدار بنا کر خط کا ذریعہ ڈھونڈا ہے تم سے رابطہ رکھنے کے لیے۔ اگر کچھ ممکن ہو سکتا ہے تو پلیز ضرور کرو۔ تحریم، تمہاری اپنی تنزیلہ۔ میں کتنی ہی دیر اس کے خط کو بار بار پڑھ کر دہراتا رہا، آنکھوں سے لبوں سے لگا کر اس کے لمس کی خوشبو اپنے اندر اتارتا رہا۔ گھر جا کر میں نے نئے سرے سے ابا جان اور امی سے بات کی، مگر بے سود۔ گھر کے کسی فرد کو مجھ سے کوئی ہمدردی نہ تھی، اس معاملے میں یکا تنہا تھا۔ میں نے دردانہ کے ذریعے اس کا خط کا جواب لکھا تھا، ڈھیروں محبتوں اور تسلیوں سے لبریز۔ پھر خطوط کا یہ سلسلہ دراز ہوتا گیا۔ اس کا تاباں چہرہ تو سامنے نہیں تھا۔ اس کے خطوط رات کی تنہائی میں پڑھ پڑھ کر غم ہجر کا کچھ مداوع کر لیتا تھا۔ پھر معلوم ہوا کہ جمال احمد سے اس کے رشتے کی بات پکی ہو گئی ہے اور 1-2 ماہ کے اندر اس کی شادی ہو جائے گی۔ اس اطلاع نے چنگاری بن کر میری ہستی کا سکون راغ کر ڈالا۔ وہ دن میرے لیے بہت کڑا تھا۔ شام کو گھر لوٹا تو جسم کا رواں رواں تھکن کا احتجاج کر رہا تھا۔ لاؤنج میں حسب توقع محفل جمی ہوئی تھی، سب لوگ ہنس بول رہے تھے، ایک خوشگوار سا ماحول بنا ہوا تھا۔ فضا میں گونجتی یہ مسرت امیز سرشار چہکاریں اور ہنسی مذاق ہتھوڑا بن کر میرے اعصاب پر نوبت بجا گئیں۔ یہ سچ ہے کہ غم اور تکلیف کے وقت ہنستے مسکراتے چہرے اچھے نہیں لگتے، ہنسی زہر لگتی ہے اور مذاق ناگوار محسوس ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہنسی علاج غم ہے، مگر میرا نظریہ مختلف ہے۔ غم کو غم ہی ہلکا کرتا ہے، ہنسی تو تازیانہ بن کے تھکے ہوئے اعصاب کو جھنجھنا ڈالتی ہے۔ ہنسی کی تلقین کرنے والا الو کا پٹھا لگتا ہے۔ اس کے برعکس ہماری طرف سردہ اور اداس شکل بنا کر ہمارے غم کو شیئر کرنے والے اور ہمارے ساتھ مل کر افسوس کرنے والے لوگوں کی صحبت میں غم ہلکا پڑنے لگتا ہے۔ یہ احساس پرسکون کر دیتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارے علاوہ کوئی اور شخص بھی موجود ہے جو ان غمناک احساسات کو پوری صحت کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے، یا یہ کہ وہ بھی اس کا تجربہ کر چکا ہے۔
یہ حقیقت ہے کہ مصیبت میں ہمدرد، غمگسار اور رازدار افراد جگری یاروں، دوستوں اور من پسند ساتھیوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدت سے یاد آتے ہیں اور ان کی طرف سب سے پہلے دھیان جاتا ہے۔ بقول شاعر، بنی نہ بات کہیں بھی تو ہم سے دل نے کہا، وہیں چلو جو ٹھکانے ہیں آزمائے ہوئے۔ چائے کا ایک کپ مجھے بھی دینا ہاجراں۔ میں کاؤچ پر نیم دراز ہوئے تساہل سے بولا۔ ہاجراں ہاتھ میں بڑی سی فلاسک لیے اسی لمحے لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے لاہی بخش ٹرے میں ایک قطار میں ڈھیر سارے کپ لگائے چلا آ رہا تھا۔